بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونحن معه، أقبل حتى انتهى إلى الجحفة، فأمر أصحابه بالنزول، فنزل القوم منازلهم، ثم نودي بالصلاة، فصلى بأصحابه ركعتين، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم: إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني ميت وأنكم ميتون، وكأني قد دعيت فأجبت، وأني مسؤول عما أرسلت به إليكم وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجته، وأنكم مسؤولون، فما أنتم قائلون لربكم؟ قالوا: نقول: قد بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. ثم قال لهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ فقالوا: نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد على ما يقولون. ألا وإني أشهدكم أني أشهد أن الله مولاي، وأنا مولى كل مسلم، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقرون لي بذلك وتشهدون لي به؟ فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك. فقال: ألا من كنت مولاه فإن عليا مولاه، وهو هذا. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما، ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ألا وإني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، حوضي غدا، وهو حوض أرضه ما بين بصرى وصنعاء، فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء. ألا وإني سائلكم غدا ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا إذا وردتم علي حوضي، وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي، فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني. قالوا: وما هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال: أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل، سبب ممدود من الله ومني في أيديكم، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة. وأما الثقل الأصغر فهو حليف القرآن، وهو علي بن أبي طالب وعترته عليهم السلام، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ مقام جحفہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں، سواریوں سے اترنے کا حکم دیتے ہیں، لوگ اترتے ہیں، نماز کا حکم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کی طرف رخ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے لطیف و خبیر یعنی اللہ عز و جل نے یہ بتایا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تم لوگ بھی
مرنے والے ہو۔ گویا کہ میں نے اللہ عز و جل کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور امر رسالت اور خدا کی کتاب اور اس کی حجت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ کر دی، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، اللہ عز و جل کے راستے میں کوشش بھی کی۔ پروردگار عالم ہماری طرف سے آپ کو بہترین بدل عطا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ عز و جل ایک ہے اور میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ جنت اور دوزخ حق ہے، مرنے کے بعد زندہ کیا جانا حق ہے۔ تمام اصحاب نے ان باتوں کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پروردگار، تو ان باتوں پر گواہ رہنا اور سن لو، میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا اللہ میرا مولا ہے، اور میں ہر مسلمان کا مولا ہوں، اور میں مومنین کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ کیا تم لوگ میرے لیے اس بات کا اقرار کرتے ہو اور گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا، ہاں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس قدر اوپر اٹھایا کہ ان دونوں کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، تو اس کو دوست رکھ جو اس کو یعنی علی کو دوست رکھے، اس کو اپنا دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ میں تم لوگوں سے پہلے جنت میں جاؤں گا، کل مجھے تم لوگ حوض کوثر پر ملو گے، جس کی چوڑائی بصرہ اور صنعا کے درمیان کا فاصلہ ہے، ستاروں کے برابر اس پر چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے۔ جس بات پہ آج تم پر اللہ عز و جل کو گواہ کیا گیا ہے، خبردار ہو جاؤ اس کے بارے میں۔ کل تم سے جب تم میرے پاس حوض کوثر پر ملو گے تو اس بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ثقلین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثقل اکبر اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے تمہارے ہاتھوں میں کھینچا ہوا ایک واسطہ ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں۔ اس میں جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے واقعات کا بھی علم موجود ہے۔ اور جہاں تک ثقل اصغر کا تعلق ہے تو وہ حلیف قرآن ہے، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر ملیں گے۔